ارطغرل غازی ترکی کے ایک کائی قبیلے کی کہانی ہے جو بے رحم موسموں اور دوسری طرف بے رحم صلیبیوں کے نشانے پر تھا۔ ارطغرل غازی ہمت کی ایک عظیم داستان ہے، چرواہوں کا ایک خانہ بدوش قبیلہ جو آگے چل کر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھ گیا جو 800 سال تک قائم رہی۔ ارطغرل غازی نے تمام قبیلوں کو اکٹھا کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی، جس کا پہلا بادشاہ اس کا اپنا بیٹا عثمان غازی تھا۔ اس سلطنت کے قیام کے دوران اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان جنگجوؤں میں ایک کا نام باجو نویان تھا۔ باجو نویان کون تھا اور اس نے کس طرح ہر طرف اپنی ظلم کی داستانیں بچھا دی تھیں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ ویورز، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ویورز، نویان یہاں منگولوں کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی ماں کا تعلق ترکوں سے تھا، اس وجہ سے نویان اپنے آپ کو ترک بھی کہلوایا کرتا تھا۔ اس کے والد چنگیز خان کی فوج کے کمانڈر تھے۔ اس کے والد کی وفات کے بعد نویان کو کمانڈر کا عہدہ وراثت میں مل گیا تھا۔ نویان کو منگول بادشاہ اغتائی خان نے منگول فوج کا کمانڈر مقرر کر دیا تھا، جو چنگیز خان کا بیٹا تھا۔ اس کا مشن منگول سلطنت کو بڑھانا تھا۔ نویان ایک وحشی ظالم ترین انسان تھا۔ قتل و غارت کرنا اس کا بہترین مشغلہ تھا۔ وہ کسی پر بھی رحم نہیں کیا کرتا تھا اور اتنا بے رحم انسان تھا کہ بچے، بوڑھوں اور حتیٰ کہ عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا کرتا تھا۔ نویان 1241 میں کمانڈر کے عہدے پر فائز ہوا۔ جب ارطغرل غازی نے کائی قبیلے اور حلب کے بادشاہ امیر العزیز کے درباروں میں غداروں کا خاتمہ کیا تو اس کے ساتھ حلب کے قریب صلیبی قلعے کو بھی فتح کر لیا۔ اس کے بعد کائی قبیلے نے حلب سے واپسی پر اناطولیہ ہجرت کا اعلان کیا۔ تو یقیناً ان کا مقصد اناطولیہ پر منگولوں کے ظلم کو روکنا بھی تھا۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں کائی قبیلے نے جن مشکلات کا سامنا کیا، اس کی سب سے بڑی وجہ ان کے پاس اپنی زمین کا نہ ہونا تھا۔ نویان جو ہر کسی پر ظلم کر چکا تھا، ارطغرل غازی کی کامیابیوں کو دیکھ کر نویان کو پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ ارطغرل غازی اس کی راہ میں رکاوٹ لگنے لگا تھا۔ کائی قبیلے پر راستے میں حملہ کر کے نویان نے سب کو بہت نقصان پہنچایا۔ آدھے سے زیادہ جنگجو کو شہید کر دیا، کائی قبیلے کو جلا کر رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ارطغرل غازی کو چالاکی سے گرفتار بھی کر لیا۔ نویان ارطغرل غازی کو اپنا ساتھی بنانا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے ارطغرل غازی کو بہت لالچ بھی دیا، لیکن ارطغرل غازی نے اپنی ذہانت کا استعمال کیا اور قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ منگول کائی قبیلے پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ نویان کا کہنا تھا کہ امن مانگنا بزدل لوگوں کا کام ہے، لیکن ارطغرل غازی نے ایسا نہیں ہونے دیا اور نویان کی ہر چال کو بے نقاب کیا۔ نویان نے اپنی بہن کو بھی کائی قبیلے میں جاسوسی کے لیے بھیجا، لیکن وہ بھی نہیں کامیاب ہو سکی۔ اور یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ نویان کیسے قتل ہوا، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں ویور کہ یہ واضح نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، مگر ایک ذرائع کے مطابق نویان کو فارس سے روس کی طرف فرار ہونے والے گولڈن ہارڈ کور کو روکنے میں ناکام ہونے کی وجہ سے ہلاکو خان نے پھانسی دے دی۔ ویور، اس طرح ہوا تاریخ میں ایک اور ظالم کا انجام۔ ایک ظالم اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ویورز، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔